کیا پاکستان میں غربت جو بڑھ رہی ہے وہ قوانین نہ ہونے کی وجہ سے پڑی ہے، یہ قوانین ایسے ہیں جن کی وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب موقع دینے کا، اپنے خیال کے ویلکم اظہار سر، کا. آلویز ویلکم سر. میں مطلب ہے کہ اتنے سارا ایکسپیرینس اور ساری جو میری مطلب ہے ایکسپیرینس رہا ہے یہاں بھی باہر کے ملکوں میں بھی، اس کے مطابق قانون یہاں پہ کوئی نہیں چلے گا. قانون جسٹ میڈ فار بریکنگ دا قانون. یہاں قانون کے مطابق کوئی چیز نہیں چلنی. اسلام کا بھی آپ نے نام لیا ہے. اسلام کی بجائے اگر خدا کرے ہم لوگ جو معیشت کے بیسک اصول ہیں وہی اپنا لے تو کافی حد تک ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قانون جو جتنے بنائیں گے وہ تو توڑا جائے گا، پھر اس کی رشوت زیادہ ہوگی. سمجھے گی. بیسیکلی ہماری جو ٹریننگ ہے یا ہماری براٹ اپ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، کوئی بھی پرابلم آ جائے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ انڈیا نے پانی کھول دیا، فلاں یہ کر دیا، فلاں یہ کر دیا. نمبر 3، جو ہمارے اوپر حکمران مسلط کیے گئے ہیں ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپالوجیز، وہ بھی چنندہ ہیں. وہ مطلب ہے شاید جو IMF اور ورلڈ بینک پلس ویسٹرن جو پاورز ہیں ان کی یہ خواہش ہے یا ان کی اسکیم آف تھنگز میں ہے کہ ان کو غلام ہی رکھنا ہے. ان کو مطلب ہے کام کراتے رہنا ہے. ان کو انڈیپینڈنٹ کبھی نہیں ہونے دینا. سر یونائٹڈ نیشن تو کہتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول اتنے ہیں کہ سب سے ٹاپ پہ پاورٹی ہے کہ دنیا میں سے ہم نے غربت ختم کرنی ہے. نہیں وہ غربت کہاں سے ختم کریں گے؟ سر ان کا گول ہے، ان کا پیدا ہی انہوں نے کی ہے. سارے غربت انہوں نے پیدا کی ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر دیکھیں ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپالوجیز، جوز آر کنٹرولنگ دا ہول ورلڈ ان اکنامک ٹرمز. پلس اس میں بینکرز ہیں، کچھ نان جوز لوگ بھی ہوں گے. ان کا ایمان ہے کہ نان جوز جو لوگ ہیں دے آر جسٹ لائک کھیتی باڑی کرنے والے بیل ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، خچر ہو گئے، وہ اس طریقے کے ہیں اور انسانی شکل میں. لہٰذا ان کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، ان کو ہمیں اپنی خدمت میں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ میں تو چونکہ پارٹ رہا ہوں گورنمنٹ کا، وہ ایسے لون دیتے ہیں جس کا کوئی مطلب کہیں فائدہ ہی نہیں، کوئی اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں، کوئی اس کی ریٹرن ہی کوئی نہیں ہے. ایک چیز. نمبر 2، جو بندے آتے ہیں جو اوپر مسلط کیے گئے، میں نے پہلے بھی آپ کے کسی پروگرام میں کہا تھا، فوجی، پولیٹیشین، بیوروکریٹس، ججز، دے آر آل ہینڈ پک پیپل جو ان کی فیور کرتے ہیں. سمجھے کہ جو ان کے پروجیکٹ کو یا پلانس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کا بندہ جو حق پرست ہے وہ بول نہیں سکتا، اس لیے کچن، بچے، فیس، قید، اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہمارے گھروں کی ٹریننگ بڑی عجیب ہے. اب میرا بس چلو، میں جتنی فری دسترخوان ہے، یہ فری لیپ ٹاپ ہے، ساری چیزیں یہ اڑا دینی چاہیے. ایک طرف آپ غربت کی بات کرتے ہیں، اس طرف سے چیف منسٹر صاحب یا جو بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ مفت چیزیں بانٹ رہے ہیں. 25,000 روپیہ دے دیں جی، اس کو تنخواہ دے دیں. مولوی کی شاید آپ کو پتہ ہوگا اس کا کہ نہیں، آپ کو شاید ملی کہ نہیں. 25,000 روپیہ جی فری اس کو دے دیں. جو امام مسجد ہے لیپ ٹاپ دے دیں جی، فلاں جی فری دے دیں. اور بھائی پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے لے رہے ہیں پیسہ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو ایک مسلسل مطلب کمزور کر رہے ہیں، سست کر رہے ہیں. ایک تو یہ تھا. دوسرے جتنے بھی ہمارے اسلامی لوگ ہیں، اب جیسے ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ایک جج ہے، ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہے، اس کا اسلام سے تعلق ضرور ہوگا لیکن انہوں نے وظیفے پڑھنے شروع کر دی ہیں. یہ میں 3 دفعہ گیا ہوں انڈیا، وہاں ہم نے دیکھا یہ رواج وہاں پہ ہے کہ دکان کے آگے انہوں نے ایک تار لٹائی، دھاگا، کالا دھاگا ہوتا ہے، اس میں 3-4 نیبو، پھر ہری مرچ اور پھر اس میں کوئی 1-2 اور کالی مرچ وغیرہ لگائی ہوتی ہیں. یہ کیا ہے جی؟ یہ بدبوئیں ہٹانے کے لیے اور ہمارے بزنس میں اضافے کے لیے. اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کا خدا وہ ہے. اسی طریقے سے میری عرض سننے پر، اسی طریقے سے میں نے بڑے ہی مشہور جو آپ کے شیخ الوظائف ہیں، اور ان کا عبقری رسالہ چلتا ہے، پوری دنیا میں چلتا ہے، لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف 2 لفظ پڑھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، یا قادر ہو یا نافع ہو. 45 دفعہ ڈیلی پڑھ لیں، بس بہاریں آئیں گی. کیا بات ہے جی! آپ کا تو ایسے جناب نوٹوں کی بارش شروع ہو جائے گی. ایک چیز یہ ہوگی. دوسرے ایک صاحب آئے، انہوں نے فرمایا کہ جی دیکھیں جی، یہ جو ہے نا مشک ببری، نیاز بو، سوری جی میں بات لمبی ہو رہی ہے. نیاز بو جو ہے نا یہ جنت کا پودا ہے. ٹھیک ہے. جنت کا پودا ہے نا، تو اس کو اپنے گھروں میں لگائیں جناب. اس کے اوپر آئے گی مطلب بہار آئے گی، خوشبو بھی آئے گی،
اور آپ کا کاروبار ایسے پھیلے گا اور آپ کو اتنی چیزیں ملیں گی، بچوں کی شادیاں، فلاں ڈھول ڈمکے، جو آپ کی تمنا پوری ہو جائے. اب یہ خدا تو انہوں نے یہ کہتے ہیں لوگ کافر ہیں مشرک ہیں، یہ شرک نہیں ہے. ایک پودے کے اوپر آپ اپنی پوری اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا لیے. بھائی سائڈ ویز ہو، بزنس کے کچھ اصول ہیں بھائی. اب میں نے ایک اور ویلاگ بھی کیا. مجھے یہ بتائیں، آپ باڈی بلڈر بن سکتے ہیں صرف وظیفہ پڑھنے سے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی نا، کرنی پڑے گی. خوراک کھانی پڑے گی. جی جی. اب وہ بچوں کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی محنت کرو. اور مجھے بڑا فخر ہے یہ میں بتانے میں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو ایک کوزے میں دریا بند کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم سب سے بڑی منافق قوم ہے. انہوں نے اسلام کے کسی بھی اصول پہ زیادہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جھوٹ ایک فنکشن چل رہا ہے نارمل. بے ایمانی، پیسے میں ہیرا پھیری، ماں باپ سے، بہن بھائی سے، ایک ڈائریکٹر دوسرے ڈائریکٹر سے، مالک امپلائی سے، امپلائی مالکوں سے سخت بے ایمانی کر رہے ہیں پیسے کے لحاظ سے، کام کے لحاظ. ٹھیک ہے جی. تیسرا، کمٹمنٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. 9 بجے کا ٹائم ہے تو جناب 11 بجے آ جاؤ جی، میری ماسی فوت ہو گئی تھی، میری فلان چیز فوت ہو گئی تھی. چوتھا، اگر آپ کوئی چیز کوشچن کریں گے، آپ سے لڑنا شروع کر دیں گے، لڑائی شروع کر دیں گے. تو اس میں یہ کہ یہ پورا معاشرہ جو ہے یہ بکھر چکا ہوا ہے. یہ بالکل اٹ ہیز بیکم ٹوٹلی ڈائریکشن لیس موب. ہم لوگ یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ سارے میرے امو تو نہیں، میں تو سب سے اس میں سینئر ہوں. میں نے 47 میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، 57 10 سال کی عمر میں، اس وقت سے 58 26 اکتوبر 27 اکتوبر 58 کو ایوب صاحب کا مارشل آیا تھا. اس کو جتنے مارشل آئے ہم نے سمجھا سارے بندے ہمارے یہ ہمیں ڈیلیور کریں گے، ہمیں ڈیلیور کریں گے، ہمیں ڈیلیور کریں گے.